بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اقبالیات کے سلسلے میں ایک غزل پڑھیں گے، اور یہ جو غزل ہے علامہ اقبال کا مجموعہ کلام بال جبریل سے لی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم غزل پڑھتے ہیں، پھر غزل کی تھوڑی سی تعبیر اور تشریح پر ہم بات کریں گے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ ناظرین، ہم اس غزل کے ایک ایک شعر کو لیتے ہیں اور اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ یہ اقبال کی شاعری کی خاص وصف ہے کہ وہ اپنی غزل کے اندر بھی جو ہے ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو قدرتی منظر سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دشت کی کوہ کی بات کی جا رہی ہے کہ چراغ لالہ سے مراد یہ ہے کہ لالہ کے پھول جو ہے وہ جا بجا پورے کوہسار کے اندر کھل اٹھے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کوہسار جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے۔ اور مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، شعر کے اندر یہ والی بات تو نہیں کہی گئی کہ جو ہے وہ اس طرح مرغ چمن چہچہا رہے ہیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ مجھ کو اکسانے لگا۔ مرغ چمن کی چہچہاہٹ سے خود اندر بھی جو ہے یہ دل بے قرار ہو رہا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ نغمے جو ہے وہ بیان کروں۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اب آپ دیکھیے، یہ اقبال اس منظر کشی سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے مشاہدے سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر جو ہے وہ آپ انتہائی خوبصورت طریقے سے جو ہے یہاں پر پینٹ گویا کہ جو ہے وہ لفظوں کے اندر جو ہے وہ مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، سبحان اللہ۔ جو شبنم کا موتی پھولوں کی پتی کے اوپر ہوتا ہے، تو برگ گل پر یہ صبح کی ہوا نے جو ہے لا کے رکھا ہے، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ اور اس کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس سے جو ہے اس کی جگمگاہٹ اور اس کی جلا جو ہے یعنی یہ جو شبنم کا موتی جو ہے وہ سورج کی کرنوں سے جلا پاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو اقبال نے جو ہے یہاں پر ابتداءً جو ہے وہ بات کر دی ایک منظر نگاری کی۔ اب یہاں سے علامہ اقبال آگے سے جو خوبصورت ایک بات کہہ رہے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس سے وہ بہت خوبصورت عربی کا مقولہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس شعر کے اندر بھی گویا یہی بات کی گئی ہے، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہی تو اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ تو اگر گویا کہ یہ خالق کی طرف سے یہ والی بات آ رہی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور جب انسان اپنے آپ کو جو ہے سمجھ لیتا ہے تو پھر یقیناً وہ خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ دو راستے ہیں، اس کائنات کے اوپر اور ان آثار کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کر کے انسان خالق تک پہنچتا ہے، یا کم از کم انسان اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا نا کہ ہم تمہیں اپنے انفس اور آفاق کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا۔ تو انسان اپنے نفس کے اندر یعنی اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اور آفاق کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اور پھر آگے ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ تو انسان جو ہے جب کسی دوسرے کے آگے جھک جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان جو ہے اپنی ذات کا بھی نہیں رہتا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ چاہے تو جو ہے وہ ایک سجدہ کر کے اس ایک خالق کا ہو جائے اور دنیا کے تمام غم اور تمام خوف سے نجات حاصل کر لے، ورنہ یہ کہ جو ہے اس خالق کو بھول کر، جب وہ انسان اس خالق کو بھول جاتا تو پھر اس کو دنیا کے اندر جگہ جگہ جا بجا جو ہے اس کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ ہزار جو ہے وہ بتوں کو تراش لیتا ہے اور ہزار بت جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔